الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق علیہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایمان کی حلاوت انہی لوگوں کو ملے گی جن میں یہ تین کوالٹیز ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، مال ہو، جاہ ہو، ساری شہوتیں ہو، ساری مرادیں ہو، ان تمام کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہو جائیں. یعنی اللہ جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں تمام اشیاء سے زیادہ ہو. ان تمام اشیاء کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو رشتہ دار ہو یا پھر تعلق والے ہو یا پھر دنیا کا ساز و سامان ہو. ان سب کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. جب محبت ہوگی اور حلاوت ایمان نصیب ہوگی تو کبھی دل سے نکلے گی نہیں وہ حلاوت، نکلے گی نہیں تو حسن خاتمہ نصیب ہوگا. یہ ہے حلاوت کا معنی. ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ وابستہ رکھیں گے. حقیقت محبت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حقیقت محبت یہ ہے کہ جو بخشش سے اور عطیوں سے بڑھتی نہیں اور کچھ عطا میں کمی ہو جاوے تو اس سے کم نہیں ہوتی محبت.
یہ محبت اس وقت مکمل اور تام ہوتی ہے جبکہ حق سبحانہ و تعالی کی توجہ بندے کے اوپر پڑتی ہے اور اس کو کھینچتی ہے، یہاں تک کہ ولایت کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور شہود یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کا حاضر باش بنا دیتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہی حق ہے، باقی سب بیکار ہے۔ تو ایک دعا ہے تو ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب۔ یا اللہ تو مجھے ولیج بنا دے۔ ولیج کا معنی اللہ رب العزت کے پاس ہر وقت کبھی بھی جا سکتا ہے، ولیج اس کو کہتے ہیں، کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، اور میرے لیے تیرے نزدیک ایک قرب کا مقام پیدا کر دے، اچھا انجام عطا فرما۔ یہ محبت میرے عزیزو جب اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی کہ عطا ہونے سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اور محبت بڑھ رہی ہے، اور کچھ حالات آ گئے تو پھر نماز بھی غائب، غیروں کے پاس جانا شروع۔ یہ حقیقت محبت نہیں ہے۔ حقیقت محبت اللہ رب العزت مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہونے کی علامت کیا ہے، یا ایمان کی حلاوت آپ کو نصیب ہوئی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت میں لذت آ رہی ہے، اور دنیا کی سارے مستلذات، ساری شہوتیں، ساری چاہتیں ان کے مقابلے میں بندہ اللہ کی طاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں گیم ہو رہا ہے رگبی کا یا فٹ بال کا یا کرکٹ کا، گیم ہو رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے ہے، بوجھ پڑ رہا ہے۔ رشتہ دار کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تجھے خدا کا حکم ہے یہ دیکھ۔ اس کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے حکم کو پورا کر۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی تو سارے احکام پہ چلنا آسان ہوگا۔ محبت میں کمی ہوگی تو احکام چھوڑنا آسان ہوگا، اور یہ ہے استقامت میرے عزیزو۔ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر جو دین سے روگردانی اور اعراض ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سودا لیمن کا جوش ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ نمازیں پڑھ لی، عید ہو گئی، بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی جامع بات بتلا دو کہ میں آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں پوچھوں گا نہیں۔
یہ سوال اب میں کسی سے نہیں کروں گا، ایک جامع بات آپ مجھے بتا دو، آپ کے بعد کسی کو یا آپ کے سوا کسی اور کو نہ پوچھوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ یہ کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر تم استقامت کے ساتھ رہو۔ آمنت باللہ یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور پھر استقامت، مستقیم رہنا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کو بجا لانا، اور جتنی بھی منہیات ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا، یہ ہے استقامت۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے 24ویں پارے میں آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، اس میں سارے ایمانیات آ گئے، اللہ کو جس طرح سے ماننا ہے اس طرح مانو، اور پھر ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے کے اوپر مستقیم رہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کے اندر بھی استقامت پائی گئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر میں، نہ کوئی غم ہوگا پاس کا، گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہی تو میرے بھائیوں اہم کام ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی معمولی باتوں کے اوپر تو بڑی پکڑ کرتے ہیں، اور موٹے موٹے احکام جو فرض و واجب کے درجے کے ہیں اس سے ہم اس کو پسے پوش ڈال لیتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چچیرے بھائی بھی ہیں، کتنی باتیں حضور سے سنی ہوگی انہوں نے، کتنی باتیں، کیسی تربیت حضور نے فرمائی ہوگی۔ ایک مرتبہ عرض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، علی کہو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر تم مستقیم رہو، سیدھے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ ربی اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا کل ربی اللہ، تو بولنے کو حکم دیا تو ربی اللہ کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر استقامت کا حکم دیا تو عرض کیا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، مجھے توفیق دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، استقامت کے ساتھ رہنا، شریعت کے تمام تقاضوں کے اوپر چلنا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاگرد رشید کی بات سن کر خوشخبری سنائی، لیہنک العلم ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ کو علم مبارک ہو، ہاں یہ آپ کو یہ علم مبارک ہو۔
تو ربی اللہ آمنت باللہ ثم استقیم، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کہو۔ وہ حضرات اہل لسان تھے، عربی کو جاننے والے، عربی کی نوک و پلک کو پرکھنے والے تھے۔ ان کے لیے اتنا بول دینا بہت بڑا معنی رکھتا تھا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ اس بولنے کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کے پیچھے کتنی گہرائی ہے، وہ تو وہی لوگ جانتے تھے۔ آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولنے میں کون سی تکلیف ہو جاتی تھی؟ تو مکہ والوں نے کیوں انکار کیا؟ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے اس کلمے کو تو پڑھا ہے، ہم یہ تو کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ذرا کشتی ہماری ڈاواں ڈول ہوتی ہے تو پھر وہ آمنت باللہ کہاں جاتا ہے، ہمارا ڈگمگ ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے قل آمنت باللہ ثم استقیم، یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کا جوامع الکلم ہونا بھی ہے۔ مختصر سی بات ہو، لیکن اس مختصر سی بات کے اندر اتنی گہرائی ہو کہ ساری چیزوں کو سمو لیا ہو۔ اسلام کے وہ اصول جو بہت ضروری ہے، ان تمام اصول کو یہ حدیث شامل ہے، جیسے کہ توحید ہے اور طاعت ہے۔ توحید و طاعت، توحید آ گئی آمنت باللہ کے اندر، اور طاعت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب استقامت کے اندر آ گئی، کیونکہ استقامت کے معنی بالکل سیدھا ہونا، ٹیڑھا میڑھا نہیں۔ سیدھا ہونے کا مطلب یہ کہ جیسا کہا ہے ویسا، یہ ہے استقامت۔ جتنے مأمورات ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جتنی بھی محظورات ہیں، ممنوعات ہیں، ان تمام ممنوعات سے بچنا۔ اس میں اعمال قلوب اور اعمال بدن یہ سب آ گئے۔ اعمال قلوب میں ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے حوالے سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ الاستقامت امر صعب شدید لشمولها العقائد والاعمال والاخلاق۔ استقامت ایک بہت دشوار گزار مرحلہ اور مشکل کام ہے، اس لیے کہ استقامت عقائد کے اوپر، اعمال کے اوپر اور اخلاق کے اوپر مشتمل ہے۔ عقائد، آدمی تشبیہ سے بچے، تعطیل سے بچے۔ کیا ہے تشبیہ، کیا ہے تعطیل؟ تشبیہ و تعطیل، اللہ رب العزت کو بندوں کی طرح نہ سمجھے، اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے سنتا ہے، اور دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی صفات خداوندی ہے ان سب کو ماننا، کسی کا انکار نہیں۔ تو استقامت کا لفظ ان عقائد کو شامل، اعمال کو شامل، کہ جس کے اندر کسی قسم کی تغییر و تبدیل نہ ہو، جیسے اعمال ہے ویسے، اور اخلاق جس کے اندر افراط و تفریط نہ ہو۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے عقائد کا کیا حال ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ لاشعوری طور پر، ان کو اس کا احساس نہیں ہے، اس طرح کی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے کہ جو شرک تک پہنچ چکی ہے۔
شرک تک. مجھے ایک بات یاد آئی کہ نیوزی لینڈ میں جب تھا میں، ایک صاحب کی بیٹی نے کسی شیعہ کے ساتھ شادی کی، تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے. تو کہا کہ یہ کون سا مسلمان بھی تھی، یہ کون سے درجے کی مسلمان بھی تھی. میں حیران رہ گیا. یقیناً ہم لوگ عقائد کے معاملے میں نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. خصوصاً غیروں کے ساتھ بود و باش ہونے کی وجہ سے، رہنے سہنے کی وجہ سے، ہم نے ایک بہت ہی بڑا سرمایہ جو ایمان ہے اس کو ہم نے کھو دیا ہے. سب سے بنیادی مسئلہ تو ہمارے عقیدے کا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر استقامت، صراط کے اوپر، صراط مستقیم پر قائم رہنا دشوار ہے. اس طرح کا دشوار ہے جیسے کہ جہنم کے پل صراط کے اوپر گزرنا. ان میں سے ہر ایک دنیا میں جو راہ مستقیم پہ چلنا اور جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنا، یہ دونوں بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور اس کی دشواری میں آپ کو بتاؤں حدیث کی روشنی میں، استقیموا ولن تحصوا، سیدھے رہو اور تم ایسا نہیں کر سکتے. یعنی تم صحیح ڈھنگ سے استقامت پہ قائم نہیں رہ سکتے، استقامت کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش طاعت کی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. اس لیے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا 100% حصہ اگر نہیں ملتا تو اس کو 100% چھوڑا بھی نہیں جائے گا. طاعت میں بندہ لگا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اس طرح رہنا ہے، اس طرح کا تعلق پیدا کرنا ہے کہ خوشی اور غمی میں ہر حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت کے انداز نرالے ہیں. ہاں، اس کے انداز نرالے ہیں. وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو تنگی بھی لاتا ہے. ہاں، اس کو پریشانیوں میں بھی ڈالتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق تھے ان کے ساتھ حضور متصف تھے. اللہ رب العزت کی جو صفات ہے ان اور جو عادتیں ہیں، صفات تو وہ ہیں جو قدیمہ ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کے جو اخلاق ہیں وہ بندوں سے کیسے کیسے معاملات کرتا ہے. جیسا حکم دیا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو متصف کرو ان اخلاق کے ساتھ جو اللہ کے اخلاق ہیں. اللہ رب العزت اپنے جو خاص بندے ہیں ان کو آزماتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے بھی ہے. جاؤ، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی، جناح بعودہ کے جو حدیث میں الفاظ آئے اس کے برابر بھی قیمت نہیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، پہلی جلد کے اندر 27 نمبر کی حدیث ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ ساز و سامان دیا، اس حال میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نہیں دیا، اور یہ جو آدمی تھے، صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے، ان کو بہت پیارے تھے.
ان کی عادتوں سے وہ واقف تھے کہ کیسے آدمی ہے. تو ان کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتقاد کے مطابق جن کو دیا گیا ان سے افضل تھے اور ان سے زیادہ صلاحیت والے تھے. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت ہی احترام کے ساتھ کوئی بات کہنی ہوتی کہہ دیتے تھے. وہ سادہ دل تھے. وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فرماتے کہ میں نے عرض کیا ما لکان فلان، یا رسول اللہ ما لکان فلان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے فلانے کو نہیں دیا؟ یعنی دوسرے لوگوں کو آپ نے دیا، ان کو نہیں دیا. اللہ کی قسم انی لأراہ مؤمنا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں. فقال او مسلمہ او مسلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مسلمہ، کیا آپ مومن کہہ رہے ہیں یا مسلمان؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن چونکہ میرے دل میں جو بات تھی اس آدمی کے بارے میں جن کا نام جعیل بن سراقہ الضمری، امام واقدی نے مغازی کے اندر ان کا نام لکھا ہے، جعیل بن سراقہ دمری. چونکہ ان کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت اچھی طرح واقف تھے ان کے حالات سے، تو ان سے رہا نہیں گیا. ان کے دل میں ان کی جو معلومات تھی وہ غالب آئی. دوبارہ اپنے بات کو دہرایا، عرض کیا ما لکان فلان، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے فلانے کو نہیں دیا؟ واللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم میں تو ان کو مومن سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں وہی بات دوبارہ آئی اور میرے دل نے تقاضا کیا کہ پھر حضور سے بات کرو. فعدت لمقالتی، میں نے اپنی بات حضور کے سامنے پھر دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے. عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عود کیا، جواب دیا. کیا فرمایا؟ یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار. اے سعد سنو، میں آدمی کو دیتا ہوں کچھ مال، حالانکہ اس آدمی کے علاوہ میرے نزدیک اس سے زیادہ دوسرا محبوب ہوتا ہے، لیکن میں اس کو دوسرے کو دے دیتا ہوں اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ تعالی جس کو دیا گیا ہے اس کو کہیں جہنم میں نہ اوندے منہ گرا دے. میں اس لیے دیتا ہوں. اس حدیث شریف کے اندر پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، لیکن تین مرتبہ سوال کرنے کے بعد حضور نے ان کو متنبہ کیا ہے دو باتوں سے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو میں نے دیا اس کی حکمت کیا ہے، اور دوسری ایک بات، اور اس کے ساتھ ساتھ جعیل کو نہیں دیا اس کی حکمت کیا ہے. دوسری جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ
کسی آدمی کی تعریف کے اندر اس کے باطن، اس کا دل کی جو بات ہے اس بارے میں توقف کرنا چاہیے. ظاہری بات کو دیکھ کر تعریف کر سکتے ہیں. ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کیا وہ مومن ہے وہ. حضور فرمایا کیا وہ مسلم. اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. تو ظاہر کی تعریف ظاہر تک ہے، باطن تو اللہ جانتا ہے. تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رول بتلایا، اصول بتلایا کہ میں کیوں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تھا، آپ نے دیا ان لوگوں کو. اور حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ حقدار تھے. اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بار بار پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جعیل بھی حضور کے یہاں مسلم تھے نیکی کے اعتبار سے اور حقدار ہونے کے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن ہارون رویانی کے مسند کے حوالے سے نقل کی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیف تری جعیلا، ابو ذر آپ جعیل کو کیسا پاتے ہو، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کا شکلی ہی من الناس، ارے عام لوگوں کی طرح ہے، جیسے اور مہاجر ہے یہ بھی ایک مہاجر ہے. پھر فرمایا کہ فکیف تری فلانا، اور فلانے کو آپ کیسا دیکھتے ہو. کہا سیدا من سادات الناس، تو لوگوں کے سرداروں میں سے ایک سردار آدمی ہے. حضور نے فرمایا فجعیل خیر من ملء الارض من فلان، زمین بھر جائے فلانا جس کے بارے میں آپ نے سید السادات کہا اس سے زمین بھر جائے، ان زمین بھرے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں ایک جعیل بہتر ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ فلان ہکذا وانت تصنع به ما تصنع، قال انه رأس قومه فانا اتألفهم به. حضور فلانے کے بارے میں آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ پوری زمین بھر جائے اس سے بھی بہتر ہے جعیل، تو آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، تو میں اس کے ذریعے اس کی قوم کو جوڑ رہا ہوں، تالیف قلب کر رہا ہوں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت جعیل رضی اللہ عنہ کا مقام مسلم ہے، اس کے باوجود حضور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اپنا ہے اور یہ تکلیف سے بھاگ نہیں جائے گا، ایمان میں پختہ ہے، حالات کے اوپر وہ سنبھل جائے گا اور ایمان کو بچا لے گا. اور دوسرے لوگ جن کو دیا جا رہا ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس حدیث شریف کے اندر بہت سی باتیں ہیں. ایک تو صحابی رسول کا سفارش کرنا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بار بار سفارش کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو، یہاں تو کہا نہیں گیا ہے کہ آپ سفارش کیجئے، لیکن ہم چہرے دیکھ کر سفارش کرتے ہیں. سفارش تو کیا،
ایمان والوں کو ذلیل کرنے سے ہم دریغ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل علم حضرات وہ بھی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے اندر، گرانے کے اندر، اور عوام بھی ایسی لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ایک دن مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایسی ایسی باتیں جو کفر تک پہنچانے والی، شرکیات کے قبیل کی باتیں، اللہ اللہ۔ میں آج ایک کتاب پڑھا رہا تھا، کنز الدقائق فقہ کی کتاب ہے۔ چالو سبق میں ایک جگہ سے فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ 10ویں محرم کو فلانی پتی کو پانی میں ڈال کر نہانا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ سب شرکیات ہے۔ کہا فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، لوگ اس طرح سے کیے۔ اللہ۔ دوسری ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا علم، اپنا دین ہر کس و ناقص سے نہیں لیا جاتا۔ عقائد کے بارے میں بھی علماء سے معلومات کریں۔ ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو 7 چیزیں ہیں۔ ایمان کو صحیح کرو۔ ہاں، تھوڑا سا بھی ایمان لے کے دنیا سے جائیں گے تو نجات ہوگی، لیکن تھوڑا سا کا کیا مطلب؟ صرف اللہ کو مان لیں گے وہ بھی تھوڑا سا ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے وہ بھی تھوڑا سا ہے؟ سب کو نہ مانے تو یہ تھوڑا سا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ صرف اللہ کو مان لیا ہے اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا ایمان تھا؟ نہیں، ایمان پورا ایمان ہے۔ جو چیزیں ضروری ہے ایمان میں وہ تو ضروری ہے ہی ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث شریفہ میں جو یہ بات آئی کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور ضرور جائے گا۔ احادیث میں بڑی بشارتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے مرتے مرتے دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ بشارتیں سنائی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ علم ہم سینوں میں لے کر قبروں میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پوچھ ہو جائے کہ علم کیوں چھپایا تھا۔ انہوں نے بتائی، بشارتیں دی کہ اتنا ایمان ہوگا تب بھی، لیکن وہ ایمان کیا ہے؟ رائے کے دانے کے برابر ایمان کا کیا مطلب؟ 7 چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے تو صرف اللہ کو مان لیا اور سب کو نہیں مانا تو یہ کہیں گے کہ اس کے پاس تھوڑا ایمان ہے؟ نہیں، پورے کو ماننا ضروری ہے۔ البتہ اعمال کے اعتبار سے کمزوری ہوگی تو ضرور ایمان میں، ضرور جنت میں جائے گا۔ ان سب باتوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عقائد کی کمزوری کی وجہ سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ارے نکاح کہیں بھی کر لو، وہ اپنا کرے گا میں اپنا کروں گی۔ گھر کے ماحول کو بناؤ، گھر کے اندر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور ہر کس و ناقص کی بات دین سمجھ کے مت سن لو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر کس و ناقص کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ صاحب کتاب کے عقائد اور ان کے خیالات کتاب پڑھنے والے میں منتقل ہوتے ہیں، ایسے ہی تقریر کرنے والے کے جو خیالات ہوتے ہیں سننے والوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ آج اسی لیے بہت ہی بڑی پریشانی کی بات ہے، لوگ پریشان ہیں کہ کدھر جائیں، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں کی تقریر، تو ہر ایک کی کیوں سنتے ہو؟ آپ کو جس پر اعتماد ہو پوچھئے ان سے۔
کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، ورنہ ہر طرف اگر ہاتھ پیر ماریں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ ہاں، یہ مت سمجھو کہ ہم آزاد ہیں۔ قرآن نے بہت سارے احکام، جیسے فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرو جب تک کہ وہ ایمان میں نہ داخل ہو، اپنی لڑکیوں کو مشرکوں کے ساتھ نکاح مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو۔ اپنی چاہتوں کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے اور نفس پرستی کی وجہ سے کہیں بھی شادی کر لیتے ہیں، کبھی تو جاب کو دیکھ کر، کہیں پیسوں کو دیکھ کر، کہیں اور مقاصد کے پیش نظر۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کو ٹٹولو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت سے اور صحیح معنی میں محبت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے خاطر محبت کرو، اور مقاصد کے لیے یا اپنے کام کو نکالنے کے لیے نہیں، ایک اللہ کے لیے۔ اور کفر کی طرف جانے کو اسی طرح ناپسند کرو، بلکہ آگ میں جانے کو پسند کرو، لیکن ایمان چھوڑنے کو بالکل پسند نہیں۔ ہاں، ایمان اتنی گنا قدر نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ روزانہ ادا کرو، ورنہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، یہ بھی سوچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔